नौजवान दोस्तों, इफ़्फ़त माओ और बहनों और अजीज़ तलबा और तालिबात, मुझे बाउंड कर दिया गया है कि मैंने कितने टाइम में अपनी बात करनी है। और ये चूँकि जगह ऐसी है फाजिल साहब कि इस इदारे की बुनियाद राजा बशीर साहब ने और नियाज़ बर्क साहब ने जब रखी, तो पहले एक फैसिलिटेटर के तौर पर, मैं अपने आप को तो उस्ताद के मुकाम पे नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फैसिलिटेटर के तौर पे सबसे पहले मैं हाजिर हुआ था। इस एतबार से मेरा इस इदारे के साथ एक कल्बी ताल्लुक़ है, तो उस हवाले से कभी कभार टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मुझे एहसास है। बहुत मुख्तसर मैं एक दो तीन गुज़ारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं दाऊद साबिर साहब को और राजा अख्तर अमीन साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आज इस तकरीब के लिए जिस मेहमान का इंतखाब किया है वो बहुत ही रेलिवेंट, बल्कि 100% रेलिवेंट शख्सियत है। और अख्तर अमीन साहब ने चूँकि जिक्र किया कि राजा फाजिल तबस्सुम साहब ने रीड फाउंडेशन का आगाज़ किया और बतौर डायरेक्टर, रीड फाउंडेशन के पहले डायरेक्टर की हैसियत से इन्होंने आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा और चप्पे चप्पे पे नीलम से लेके बिंबर तक और उन एरियाज में जहाँ पे गिलगित तक, वहाँ तक ये इदारे कायम करने के लिए अपनी जवानी खपाई। और इसके साथ साथ जब यहाँ से ये काफिला बढ़ा और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए और बहुत सारे दिमाग इसमें आ गए, तो फाजिल साहब ने एक शिफ्ट लिया और इन्होंने EHP के नाम से एक इदारा कायम किया। और उस इदारे में मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि इन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए तो इदारे कायम कर दिए और एक फोरम तो बना दिया जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग आ गए और बड़े बड़े दिमाग आ गए, लेकिन ये उन बच्चों की तरफ चले गए जो गली मोहल्लों में कूड़ा करकट उठाया करते थे। उन बच्चों की तरफ चले गए कि जो झुंपड़ियों के अंदर वहाँ पे मुनशियात फरोख्त किया करते थे और जिन बच्चों को ट्रैफिकिंग में यूज़ किया जाता था, उन बच्चों को तालीम दिलाने का सेहरा पाकिस्तान में जिस शख्स ने उठाया उसका नाम राजा फाजिल तबस्सुम है और आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। उन्होंने अपनी सारी जवानी उस नस्ल की तामीर के लिए, उसकी तरबियत के लिए गुजार दी। और ये कोई बहुत दूर से नहीं है, ढाक खड़ोर से इनका ताल्लुक है। और मैट्रिक का इम्तहान, 9th और मैट्रिक में मुझे लगता है कि ये रंगला में, रंगला हाई स्कूल के तालिब इल्म है। और रंगला में उस साल का जो रिजल्ट है, मुझे शायद किसी दोस्त ने बहुत पहले बताया था कि वो वाइस स्टूडेंट थे जो सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले थे। तो रंगला गवर्नमेंट हाई स्कूल का वो तालिब इल्म आज आपकी इस तकरीब का हमारे खुसूसी है। अपनी मसरूफियात की वजह से, अपने मामलात की वजह से, अपने काज और काम की वजह से बहुत कम वक्त जो है वो यहाँ पे उन्होंने गुजारा है। लेकिन बहरहाल एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने का जो हुनर है वो अगर किसी ने सीखना है तो वो ये हमारे सामने एक शख्सियत मौजूद है, उसका नाम राजा फाजिल है। तो मैं इस एतबार से दाऊद साबिर साहब आपको और अख्तर साहब आपको कि आपका जो इंतखाब था वो बहुत शानदार था और आपने एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया। दूसरी, मैं उन सारे तलबा और तालिबात को आज पेश की मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे जब नताइज का ऐलान होता था तो दिल जो है धड़कते थे और हम बहुत परेशान होते थे, पसीने छूट जाया करते थे कि आज जब यहाँ पे ऐलानात शुरू होंगे तो शायद हमारे नताइज कैसे हों। लेकिन आप बड़े बहादुर बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं कि आप बड़े इत्मीनान के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने नताइज सुनने के लिए मौजूद है। बस मेरे बाद हमारे खुसूसी ने बात करनी है और नताइज, साल के नताइज आपके पास आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह दाऊद साहब ने जिक्र किया कि यहाँ की जो शख्सियात हैं, वो सियासी शख्सियात हैं, समाजी शख्सियात हैं, तालीम दोस्त शख्सियात हैं, हमारी बहुत ही इफ़्फ़त माएँ और बहनें हैं जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। ये इस बात की ज़म्माज़ी करता है कि यहाँ के लोग तालीम दोस्त हैं, यहाँ के लोग अपनी नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं।
یہاں کے لوگوں کا فوکس جو ہے وہ نئے نسل کی تعلیم، تربیت اور تعمیر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر، جس گاؤں کے اندر، جس علاقے کے اندر یہ شعور آ جائے، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رنگلا تو ویسے بھی ہمارا جو اپر بلٹ کا سب سے بڑا مرکز ہے، 5-6 یونین کونسل کا یہ مرکز لگتا ہے۔ ظفر آباد کی 2-3 یونین کونسل بھی اور باغ کی یونین کونسل بھی اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، یہ تجارتی مرکز بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو کہتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ رنگلا شہداء کی اور غازیوں کی سرزمین ہے۔ رنگلا کے 100 سے زائد شہداء جس نے اس ملک کی خاطر، اس ریاست کی خاطر اپنے سجیلے جوان جو ہے وہ پیش کیے، تو اس اعتبار سے یہ جو دھرتی ہے، یہ شہداء اور غازیوں کی دھرتی، ظاہر ہے کہ یہ اتنی مقدس دھرتی ہے، اور اس کے رہنے والے بچے ہوں، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، وہ سارے ہی لوگ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل عزت، قابل احترام اور بہت ہی باوقار ہیں۔ بہت تفصیل سے تعلیم کے حوالے سے اعجاز نذیر صاحب نے، فاروق ایوب صاحب نے، اسی طرح سے داؤد صاحب نے پورا ایک پلان دیا، اور اختر حمید صاحب نے اور دیگر دوستوں نے بات کی ہے۔ مجھے بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ تعلیم جو ہے، تعلیم تو کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، اور کتابیں جو ہے وہ آپ نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی تک آپ کے پاس بے پناہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، جس کو آپ پڑھتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کے تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ اور میں اکثر اوقات یہ کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان بنانے والے لوگ وہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور بہت ساری بڑی بڑی شخصیات نے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، بہت بڑے لوگ تھے۔ لیکن یہ ملک ٹوٹا بھی ہے۔ وہ ملک توڑنے والے جو ہے وہ ہوٹل کا بہرا نہیں تھا، ملک کو توڑنے والا کوئی کسان نہیں تھا، ملک کو توڑنے والا کوئی عام فرد نہیں تھا، وہ بھی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز سے اور بیرونی دنیا سے پڑھ کے یہاں پہ آئے تھے، لیکن وہ اس ملک کو سنبھال نہیں سکے تھے۔ فرق یہ تھا کہ قائد اعظم کا ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی، انہوں نے ایک ملک حاصل کر لیا۔ جن کے پیش نظر کوئی مقصد اور ویژن نہیں تھا، وہ ملک گنوا بیٹھے تھے۔ اور یہ جو تعلیم اور تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تعلیم آج کتابوں کے اندر تو بہت ہے، لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ ریڈ فاؤنڈیشن نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم با مقصد تعلیم، اس کے فروغ کے لیے کوشش کریں گے۔ آزاد کشمیر میں 400 تعلیمی اداروں میں 1,30,000 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، لیکن فاضل صاحب آزاد کشمیر میں اس وقت 12 لاکھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اور اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو 11 لاکھ کے قریب بچے ایسے ہیں جو سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہیں، جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ 1 لاکھ بچے، 1.25 لاکھ بچے جو یہاں پہ موجود ہیں، یہ بچے میرپور بورڈ میں میٹرک کے امتحانات ہوں تو یہاں پہ ٹاپ 20 میں سب سے زیادہ پوزیشن ریڈ فاؤنڈیشن کی ہوتی ہے۔ آپ انٹرمیڈیٹ کا جب امتحان ہو کالجز میں تو سب سے زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ نتائج جو ان کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی اسپیچ کمپٹیشن کے اندر جائیں تو ریڈ فاؤنڈیشن کے بچوں کا سب سے اچھی پروگرس ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیگر شعبوں کے اندر دیکھیں تو یہاں کے لوگ آگے جا رہے ہیں۔ یہاں دوست بات کر رہے تھے کہ یہ جو رنگلا کا ادارہ ہے، ہمیں بھی خواہش تھی کہ رنگلا کا ادارہ ڈیرکوٹ ریڈ فاؤنڈیشن کالج کی طرح ادارہ بنے، ہماری خواہش تھی کہ نیلا پٹ کی طرح کا یہ ادارہ بنے، ہماری خواہش تھی کہ یہ ہیل کی طرح کا یہ ادارہ بنے۔ لیکن آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس ویژن سے اور جس سے جو آئندہ لائے عمل کا اعلان داؤد صابر نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہماری وہ خواہشات تھی وہ آج پوری ہو رہی ہیں۔ پھر میں آج وہ دیکھ رہا تھا وہاں سامنے، وہ اپنی ان بیٹیوں کو اور اپنے اس دھرتی کے بیٹوں کو کہ جنہوں نے بورڈ میں اور ہمارے اوور آل جو پوزیشن لیا، جو نمرات لیے ہیں، اس سے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں آئندہ آنے والے 1-2 سالوں میں رنگلا بورڈ کے اندر پوزیشن لے گا جہاں پہ 70,000 بچوں کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ داؤد صابر کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ اس لیے بھی جانتا ہوں کہ اس کے والد گرامی بھی ایک استاد رہ چکے ہیں، ان کے خاندان کے اندر بھی لوگ تعلیم و تعلم کے ساتھ منسلک رہے، اور جس جذبے اور مشنری جذبے کے ساتھ کام کرنے والا یہ نوجوان ہے، یہ اگر کہیں بیرونی دنیا میں جا کے کام کر رہا ہوتا تو آج تو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے ویلاز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز بنا کر لوگ بڑے بڑے مالدار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عزت نہیں کما سکتے جو داؤد صابر نے عزت کمائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ویژن ہے، جو سوچ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے دور میں محمد علی صاحب اور اعجاز نذیر صاحب اور جو باقی لوگ ہیں، ہم
ہم پورے وثوق سے یہ بات کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز رنگلا کی دھرتی سے بھی انٹرمیڈیٹ ہو یا میٹرک کے امتحانات ہوں وہاں پہ آپ پوزیشن دیکھیں گے، اس لیے کہ اس ٹریک پہ یہ سارے لوگ آ گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کمپٹیشنز ہیں باہر میں ضلع کی سطح پہ جب بھی مقابلے ہوتے ہیں، ان مقابلوں کے اندر رنگلا کا ایک اچھا نام اور بھرپور نام بن چکا ہے، اور وہ ادارے کی جو کمی ہم محسوس کر رہے تھے وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ اس کو فلفل کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو تسلسل ہے یہ جاری رہے گا اور اس ادارے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اس ادارے کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ محمد علی صاحب آپ انٹر کالج کی بات کر رہے ہیں اور اختر صاحب نے بات کی ہے، اس کو پروسیس میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارے بچے بھی یہاں پہ جو ہمارے ڈک سے بچے ہیں، اڑور سے ہیں، چھپڑیاں سے آلریڈی بچے یہاں پہ آتے ہیں، اسی طرح سے چناٹ اور بیس بگلا سے لے کے ان سارے ایریاز سے اور کٹکیر سے یہ سارے بچوں کا یہ بڑا مرکز ہوگا انشاءاللہ، یہ ایک کامیاب کالج ہوگا۔ اس کے لیے وہ ضروریات کا اہتمام کرنا یہ ریڈ فاؤنڈیشن کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ اپنا رول ادا کریں گے۔ مجھے صرف اپنی ماؤں سے اور اپنی بہنوں سے گزارش کرنی ہے کہ یہ جو بچے جس تعلیم اور تربیت کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ تعلیم تو آ جاتی ہے لیکن تربیت نہیں آتی۔ آپ کے بچوں کی تربیت کا اندازہ آپ اس سے خود کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ گھر میں داخل ہو آپ السلام علیکم کہے تو آپ سمجھے کہ یہ ریڈ فاؤنڈیشن کا بچہ ہے اور اس کی ایک اچھی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے۔ اگر مائیں بچوں کو کسی کام کے لیے کہیں تو بچے ان کی بات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں تو یہ سمجھیں کہ ریڈ فاؤنڈیشن کی یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر بچے جھوٹ نہ بولیں بلکہ سچ بتا دیں تو پھر ریڈ فاؤنڈیشن کے یہ بچے ہیں۔ اور اگر کہیں کمی ہے تو میں کہوں گا پرنسپل ادارہ سے کہ اس کمی کو ہر سطح پہ دور کرنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جس ماٹو کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ، جس مشن کے ساتھ اس ادارے کا قیام اور ریڈ فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے کہ وہ نیک سیرت بچے ہوں، اچھے بچے ہوں، اچھے ڈاکٹرز ہوں تو وہ اچھے انسان بھی ہوں، اچھے پروفیسر ہوں تو مشنری جذبہ رکھنے والے وہ پروفیسر بھی ہوں، اور ایک اچھے سیاسی کارکن ہو تو ایک دیانتدار، فرض شناس اور لوگوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار سیاسی کارکن ہو۔ وہ کسی اور شعبے کے اندر ہو تو وہ ایک بہت ہی شاندار رول ادا کرنے والا وہ فرد ہو۔ تو ایک افراد سازی کا ایک بہترین ادارہ ہے جو یہاں پہ قائم ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ادارے کی بات کی جا رہی تھی۔ کراچی میں کچھ کلاسز دیکھ رہا تھا تو ان کلاسوں کے اندر جو ہے وہ اب تو اساتذہ کے بجائے جو ہے اب وہ روبوٹ کے ذریعے سے تعلیم آ رہی ہے۔ دنیا بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، ہم نے اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے اسی رنگلا سے بہت سارے ڈاکٹر، اگر آپ کہتے ہیں کہ باکسر میں 8-10 ڈاکٹر تھے، رنگلا سے بھی ڈاکٹر موجود ہیں۔ آئندہ آنے والے انشاءاللہ 5-4-6 سالوں میں یہ فوکس ہونا چاہیے کہ رنگلا سے ہمارے 20 ڈاکٹر کم از کم ہونے چاہیے، ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے 30 انجینئرز ہونے چاہیے، ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے اتنے پروفیسر ہونے چاہیے، ہمارے دیگر شعبوں کے اندر سائنٹسٹ اتنے ہونے چاہیے، اور بہت سارے نام ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ آپ کے ایم فل اور پی ایچ ڈی رنگلا سے بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ ایک دور میں ہم نام سنا کرتے تھے راجہ محمد اشرف خان صاحب کا جو ایک ماسٹر گزرے ہیں، ہم زاہد ہاشمی صاحب کا نام سنا کرتے تھے، داؤد صاحب، ذاکر صاحب، اس طرح کے اساتذہ کا ہم نام سنتے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ منسلک تھے۔ لیکن اب بہت بڑی لاٹ اوپر آ رہی ہے اور بہت بڑے لوگ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ٹیلنٹ سے، اس صلاحیت سے استفادہ کرتے ہوئے رنگلا کی سرزمین کو اور رنگلا سے یہ جو بچے ہیں انشاءاللہ یہ مستقبل میں ہمارے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں اپنا ایک بھرپور رول ادا کریں گے۔ میں آخر میں داؤد صابر صاحب آپ کو، آپ کی ٹیم کو، مہتاب یوسف صاحب کو اور امتیاز آزاد صاحب کو، قاری ادریس صاحب کو، اسی طرح سے ہمارے جو ہے باقی دو احباب ہیں اور وہ جو ہماری بہنیں جو محنت کرتی ہیں پورا دن، جو آپ کا جتنا سٹاف ہے جنہوں نے یہاں پہ محنت کر کے ان بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ یہاں پہ آ کے پرفارم کر رہے تھے۔ آج آپ کا ایک شاندار ایونٹ تھا جو بچوں نے یہاں پہ پرفارم کیا۔ ایک بچہ جو یہاں پہ 3 سال کا 10 منٹ انگلش پہ اس نے تقریر کی ہے، اور میرے خیال میں ہم اگر یہاں پہ کھڑے ہو کر شاید 2 یا 3 منٹ بات نہیں کر سکتے۔ اتنا کانفیڈنس لانا، اس کو اتنا اعتماد دینا اور ان کو یہاں پہ لانا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ان ہماری بہنوں کا
उन मुअल्लिमात बहनों का किरदार है, हमारे इन मुअल्लिमीन का रोल है। वाक़ नवाज हो, वो इसके अलावा बाकी का स्टाफ हो, वो हमारी मुअल्लिमात उनकी मेहनत के नतीजे में आज बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। जिस बच्चे ने यहाँ पे आरफाना कलाम पेश किया, उसकी आवाज़ कितनी शानदार थी। इम्तियाज़ आज़ाद साहब के अपने बेटे ने यहाँ पे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और दाऊद साबर साहब की बच्ची ने, और इस तरह से यहाँ पे जितनी बच्चियाँ आई, जितने बच्चे आए, जितने टैबलोज थे, जितने तकारीर थी, एक से बढ़कर एक थी, और एक से बढ़कर एक ये जो इवेंट है, ये बुनियादी तौर पे आपको रिजल्ट कार्ड घर में भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं भेजे जाते कि आप अपने बच्चों का ये टैलेंट देखें, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनके दिल बढ़ाएं। लेकिन आखिर ये गुजारिश और करना चाहता हूँ कि जब नताइज आते हैं तो हम आखिर में घर जाकर ये पूछते हैं कि फलाने बच्ची ने इतने नंबर हुए, हमारे बच्चे ने इतने नंबर घट हुए। ये जो नंबर है कोई नंबर नहीं है। ये फाजिल साहब ने भी कोई पाकिस्तान का कोई बोर्ड टॉप नहीं किया, लेकिन लाखों बच्चों को तालीम दिलाई है। ये जज्बा होता है और सोच होती है। नंबर ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आना, बच्चों का अच्छा होना, बच्चों का सोसाइटी के अंदर रहना और उनका बिहेवियर ये अगर अच्छा है तो मैं समझता हूँ कि आपके बच्चे कामयाब बच्चे हैं, आपके अच्छे बच्चे हैं। बच्चों को हौसला अफजाई करें, उन पर तनकीद न करें, उन पर इंकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई इस तौर पे करें कि अगर नंबर कम है तो अगली दफ़ा वो नंबर भी बढ़ाएं और उनके बाकी चीज़ों पर भी ख्याल रखें, असातिज़ा के साथ भी ताल्लुक़ रखें। आखिर में क्योंकि मुझे इशारा लगता है ये है कि फारूक अयूब साहब सर हिला रहे हैं तो मेरा वक्त पूरा हो गया है, तो इंशाअल्लाह किसी और मौके पे तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये तालीमी जो निज़ाम है और ये सिस्टम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह रीड फाउंडेशन रंगला के साथ जो भी आप इसमें नई चीज़ें लाएंगे उसमें हम भी अपना रोल अदा करेंगे सोशल सेक्टर से। और उसमें अगर आपको जिन चीज़ों के रीड से हट के सोशल सेक्टर में जहाँ कहीं भी जरूरत होगी इंशाअल्लाह इधर ही आएंगे। वैसे भी फाजिल भाई, मैं हनीफी की ट्रेनिंग हो, कोई और ट्रेनिंग हो, मैं इसी रीड फाउंडेशन में ही कोशिश करता हूँ कि यहीं पे आके किया जाए और यहीं से इसको लेके आगे बढ़ा जाए। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा करे और आप लोगों के बच्चों को मुस्तकबिल का वो ऐसे अफराद बनाए कि जो पूरी रियासत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है हम सारे लोगों के लिए मिसाल बन सकें। फाजिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे वक्त दिया और मुझे आपकी मसरूफियात का अंदाजा है। आप एक तरफ तो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ हौसला अफजाई के लिए आप तशरीफ लाए हैं, इस पर आपका बहुत शुक्रिया। और जो आपकी जमात की जिम्मेदारियाँ हैं और जमात में आपने 2030 जो विजन दिया था वो भी पूरे पाकिस्तान में फाजिल भाई का एक जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के लिए एक विजन प्लान इन्होंने बनाया था, जिसको न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान के चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसको रेप्लिकेट किया गया। ये बहुत ही पुरमज़ हमारी वो हस्ती है और ऐसी शख्सियत है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इनका साया हम सब पे कायम दायम रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चों की मिठाई के लिए ऐलान नहीं करता तो जरूर इंशाअल्लाह।